پارہ نمبر 12، ہم قرآن کا ٹاپک 1 اللہ کر رہے ہیں، اور اس کا سب ٹاپک 1.3 اللہ کی بخشش بک کر رہے ہیں۔ اس میں ہم وہ آیتیں کر رہے ہیں جس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے۔ پارہ 12 سورہ ہود، آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے صبروا صبر کیا، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، کبیر بہت بڑا۔ کیا فرمایا گیا یہاں پر کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا، بہت بڑا اجر ملے گا ان کو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صبر کرنا اور عمل صالح کرنا۔ انسان صبر کب کرتا ہے؟ جب وہ آزمایا جاتا ہے۔ صبر کرنے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب اس پر آزمائش آتی ہے۔ اور آزمائش کیسے آتی ہے؟ آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے آزما سکتے ہیں۔ آپ کو اچانک تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا آپ کو بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں۔ جب ایمان آپ کے اندر ہوتا ہے تو آزمائش تو آتی ہی ہے۔ تو جب آزمائش آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، اور وہ اللہ کی ہر چیز میں راضی رہتا ہے، بندہ شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اور الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے کہ ہاں جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ صبر کرتا ہے اور وہ استقامت سے کام لیتا ہے، یعنی جو وہ اچھے کام کر رہا ہے وہ کرتے رہتا ہے، اس میں کوئی اس کا خلل نہیں پیدا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے، یعنی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی رہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جب جنت میں جب لوگ جائیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، یعنی تم نے دنیا میں خوب صبر کیا، تم نے صبر کیا، تم صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تو جنت میں جانے کی سب سے بڑی صفت جو بتائی گئی تھی جنت کی آیتوں میں، وہ صبر تھا، یعنی صبر کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں صبر اور عمل صالح شرط بتائی گئی مغفرت کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مغفرت حاصل ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا اور اس نے کہا، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا۔ یہ مجریہا نہیں پڑھتے، اس کو مجریہا پڑھتے ہیں، یہ امالہ ہوتا ہے، اس کو یہ اسپیشل یہ جو ہے اوپر نشان بھی لگا ہے، یہ اس کو اے کر کے ہی پڑھا جاتا ہے، مجریہا۔ مرساہا ٹھہرنا ہے اس کا، اللہ کے نام سے ہی چلنا ہے اس کا، اللہ کے نام سے ہی ٹھہرنا ہے اس کا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو جب کشتی میں سوار کیا تو کہا، سب سے کہا سوار ہو جاؤ، اور کشتی جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہی چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی ٹھہرے گی۔ انا بے شک ربی میرا رب، لغفور الرحیم اور البتہ میرا رب جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور ٹھہرنا اس کا، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو کشتی کا چلنا اور رکنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کشتی کو چلا سکیں، تو یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جب کشتی چلائیں شروع اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 دیکھتے ہیں سورہ ہود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ لیتا ہوں تیری، ان کی، اسألکا میں سوال کروں تجھ سے، ماں اس کا جو، لیسا نہیں، لی مجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں
ایسا کوئی سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ ہو، وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر لی تو بخشے گا مجھے، تو نے بخشا مجھے، وترحمنی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اہل یعنی فیملی کو بچائیں گے، لیکن جب ان کا بیٹا ڈوب گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ نہیں سوار ہوا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور وہ سب بات چیت چلی رہی تھی، اتنے میں ایک بہت بڑی لہر آئی اور ان کا بیٹا جو تھا وہ پانی میں ڈوب گیا۔ جب پانی میں ڈوب گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائیں گے اور میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں جس چیز کا علم نہیں وہ چیز مجھ سے نہ پوچھو، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی وہ کافر تھا، اس نے کفر کیا تھا، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی ان کو یہ بھی بتایا کہ اہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ایمان میں ساتھ ہو، یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ تمہارے اہل میں سے یعنی فیملی میں سے ہے۔ تو جب ان کو یہ سب باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی اور معافی مانگی کہ اب وہ آئندہ ایسا کوئی سوال نہ کریں گے جس کے بارے میں انہیں علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کیا کہا، آپ نے اگر میری مغفرت نہیں فرمائی، مجھ پر رحم نہ کیا، یعنی آپ نے اگر مجھے اس بات کے لیے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے مغفرت اور رحمت دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں، دیکھا نا ہم نے غفور اور رحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، اگزامپل ایک دیا تھا پیالے کا کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے ایک پیالے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی پیالے میں اگر آپ کے گھر میں کوئی کپ ہے، اس میں آپ کو چائے پینی ہے اور وہ کپ گندا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کپ کو دھوئیں گے اچھی طرح، جب آپ اس کو دھو لیں گے اس کے بعد آپ اس میں چائے یا جو بھی آپ کو بھرنا ہے وہ آپ بھریں گے، گندے کپ میں تو آپ نہیں بھریں گے نا۔ اسی طرح سے جو ہمارا دل ہوتا ہے جب وہ گناہوں سے گندا ہوتا ہے، جب اس میں گناہ بھرے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہوتے ہیں اور اللہ سے بخشش نہیں مانگی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی۔ لیکن جب ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، جب ہم اس سے ہماری جو وہ دل کا جو پیالہ ہے جو گندا ہے گناہوں سے بھرا ہے، ہم اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اور جب وہ گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور بخشش یہ جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اس لیے دیکھیں کتنی ساری آیتوں میں ہم نے دیکھا نا بخشش اور رحمت کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ بخشش ہوگی تو ہی رحمت آئے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت آئے تو ہمیں اللہ سے ہر وقت بخشش مانگنی چاہیے گناہ کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انجانے میں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے تو انسان بچتا رہتا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو ہوش رہتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں جس کی انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو ہمیشہ اسی لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 52 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، یعنی پلٹ آؤ اس کی طرف، پہلے بخشش مانگو پھر پلٹو، الیہ طرف اس کے، یرسلی وہ بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارن بہت برسنے والا، یعنی تم اگر بخشش مانگو گے، اللہ کی طرف توبہ کرو گے، پلٹ آؤ گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے تمہارے لیے بہت پانی برسائے گا، یعنی تم پر اللہ کی رحمت ہوگی اور پانی برسے گا۔
وَيَزِدْ وَيَزِدْکُم، اور زیادہ دے گا تمہیں، زیادہ سے قوتاً قوت، تمہیں قوت بھی تمہاری بڑھا دے گا، الی طرف قوتکم، تمہاری قوت کے، جو تمہاری آلریڈی قوت ہے اس میں اور قوت بڑھا دے گا، ولا، اور نہ، تتولوا، تم منہ پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر، یعنی تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کیا کہا پیغمبر نے کہ کیا کرو تم؟ پہلے تو استغفار کرو، بخشش مانگو، پھر توبہ کرو۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلٹنا، توبہ سے ہے توبہ، پلٹنا، توبہ کرو اس سے، تو کیا ہوگا تمہاری طرف، یعنی تم جب بخشش مانگو گے، توبہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ دنیا میں بھی رحمت آئے گی، تم پر بہت زیادہ بارش برسائی جائے گی۔ بارش سے ہی انسان کی زندگی ڈپینڈ ہوتی ہے نا، ہر چیز میں انسان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی بارش نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو استغفار کرنے سے دنیا میں بھی رحمت آتی ہے، بارش برسے گی، اور وہ تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اس کو بھی بڑھا دے گا۔ اور نہ منہ پھیرو مجرم بن کر، یعنی جو تم سے کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ منہ پھیر کے تم شیطان کے راستے پر ہی چلتے رہو۔ تو یہ بہت سمپل سی آیت ہے۔ استغفار کے فائدے بتائے گئے کہ گناہوں کی معافی مانگو گے تو کیا ہوگا، رجوع کرو گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، بارش برسے گی، اور قوت میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی اور زیادہ قوت بڑھے گی۔